نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ فلسطین کے اندر اسرائیل کی بدماشی، اسرائیل کا ظلم جاری ہے، اور مجھے حیرت ہے اپنے مسلمان حکمرانوں پر کہ ان کی بے حسی کو ہمیشہ دنیا یاد رکھے گی۔ اسرائیل کے ظلم کو دنیا یاد رکھے یا نہ رکھے، لیکن مسلمان حکمرانوں کی بے حسی کو یہ دنیا ضرور یاد رکھے گی۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مقام پر یہ ارشاد فرما چکا ہے کہ تم موت کے ڈر سے اگر گھروں میں بیٹھے رہو گے اور اللہ کے راستے پہ جہاد نہیں کرو گے تو یاد رکھو تمہیں گھر میں بھی موت آ کے دبوچے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان ملکوں میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی اور بنگلہ دیش اور کئی مسلم ممالک جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، کئیوں کے پاس جنگ لڑنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے لیکن مالی وسائل کم ہیں، کئیوں کے پاس مالی وسائل بہت زیادہ ہیں اور جنگ کے لڑنے کے وسائل بہت کم ہیں۔ جنگ کے لڑنے کے جو آلات ہوتے ہیں، جو میزائلز، جو جنگی طیارے اور ٹینکس اور یعنی قسم کے جو میزائل ہوتے ہیں، جو مختلف فاصلے پہ مار کرنے والے میزائل ہوتے ہیں، تو اگر ایک ملک کے پاس جنگی قوت زیادہ ہے لیکن مالی وسائل کم ہیں تو یہ ہو سکتا تھا کہ مالی وسائل والا ملک جو ہے وہ جنگی قوت والے ملک کے ساتھ مل کے ان کا مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن مسلمانوں کی بے حسی، چاہے وہ پاکستان ہو، پاکستان کے میں جناب جنرل سید عاصم منیر صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ جنرل صاحب، یہ وقت ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تم کو اگر اپنے بیٹے، اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی اور تمہیں اپنے وہ اونچے اونچے مکان اور تمہیں وہ تجارت جس کے تمہیں ہمیشہ خدشہ رہتا ہے، خوف رہتا ہے کہیں یہ میری تجارت کم نہ ہو جائے، چیزیں تمہیں اس چیز سے زیادہ عزیز ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے یہ زیادہ عزیز ہیں، تو تھوڑا انتظار کرو، پھر تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ جناب جنرل سید عاصم منیر صاحب، کیا پاکستان کے پاس طاقت نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے پاس جنگی وسائل کم ہیں؟ کیا فلسطین کے مسلمان نہیں ہیں؟ کل کو اگر ہمارے بچوں پہ یہ ظلم ہوا، کل کو اگر یہ ہمارے اوپر ظلم ہوا، ہمارے بچوں کو اسی طرح ملیا میٹ کیا گیا، آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی؟ آپ کے سینے کے اندر دل نہیں ہے جو مسلمان بچوں کے ساتھ حشر ہو رہا ہے؟ کہاں گئی ہیں وہ تنظیمیں جو انسانی حقوق اور بچوں کے حقوق کی ولی واویلا کرتی تھی؟ وہ کہاں تنظیمیں گئی؟ 10 ماہ کے بچے، 6 ماہ کے بچے، 2 سال کے بچے، 1.5 سال کے بچوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب، کیا آپ کے سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا آپ کے بچے نہیں ہیں؟ اگر کل کو ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ہوا اور دنیا نے ایسے ہی آنکھیں بند کر لی تو پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس جنگی وسائل ہیں، خدا کے لیے اپنے دل کے اندر ان مسلمانوں کے لیے ہمت پیدا کریں، ان مسلمانوں کے لیے لڑنے کا جذبہ پیدا کریں۔ خدا کے لیے ہماری فوج جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ اس کے بعد میری گزارش ہے جناب ملک محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کے، اگر میرا یہ پیغام کسی طریقے سے ان کے پاس پہنچ جائے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محمد بن سلمان صاحب، آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ کے بھائیوں کے بھی بچے ہوں گے، آپ کے جو کزن ہیں ان کے بھی بچے ہوں گے۔ اگر کل کو یہی حال ہوا آپ کے ساتھ اور دنیا نے ایسے ہی آنکھیں بند کی جیسے آج آپ لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، سوائے زبانی وہ آپ تھوڑی سی کر دیتے ہیں مذمت،
اور کوئی OIC کا اجلاس بلا لیتے ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ جس طرح امریکہ، یہودی اور عیسائی اس ٹائم ایسے ان کا گٹھ جوڑ ہوا ہے، خدا کے لیے آپ بھی پاکستان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیں، آپ مسلم ممالک ترکی کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیں، خدا کے لیے اپنے ان مظلوم مسلمان جو فلسطین کے اندر ذبح کیے جا رہے ہیں ان کی مدد کریں۔ کل اللہ کو آپ کیا جواب دیں گے؟ میری یہ ویڈیو جو بھائیوں کے پاس پہنچے، میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو سوشل میڈیا کے مختلف جو ایپس ہیں ان کے اندر شیئر کریں اور اپنے فرینڈز کو شیئر کریں، تاکہ یہ میری آواز جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں وہاں تک پہنچ جائے۔ میرے بس میں یہ ہے، میں یہ کر رہا ہوں، آپ کے بس میں جو ہے آپ کریں، کوشش تو کریں نا۔ کل میں بیان سن رہا تھا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا، وہ یہ دو چیزوں کی تلقین کر رہے تھے کہ ایک تو آپ جتنی آپ کے اندر کوشش ہو سکتی ہے، جس سٹیج تک آپ کوشش کر سکتے ہیں، اگر آپ آواز اٹھا سکتے تو آواز اٹھانے تک تو آپ کوشش کریں نا۔ اس کے بعد دوسرا ہتھیار مسلمان کے پاس جو ہے وہ دعا ہے، اللہ سے دعا کرے کہ میرے اللہ اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو کوئی طاقت والا گروہ ان کی مدد کے لیے تو لے آ، یا اللہ تو فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم کر، یا اللہ تو ان کی مدد فرما، یا اللہ یہ یہود، یہ جو عیسائی ہیں، یہ گٹھ جوڑ کر کے مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو جنرل عاصم منیر صاحب اور ملک شیخ محمد بن سلمان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر یہ سوچ اور صلاحیت پیدا کرے، جو آپ یہ تو کہتے ہیں کہ 2030 میں اس ملک کو یورپ بناؤں گا۔ اللہ کے بندو، یورپ بنا کے کیا کرو گے جو آخرت نہیں بنے گی؟ اگر کل کو اللہ تعالیٰ نے یہی سوال کر لیا کہ تمہارے پاس تو بہت دولت میں نے دی تھی تم کو، تم نے کیوں اس دولت کو استعمال کر کے اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو کیوں نہیں بچایا، تو آپ کیا جواب دیں گے محمد بن سلمان صاحب؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو میرے اندر ہمت ہے اس ہمت سے بڑھ چڑھ کر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے مسلمان حکمران ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان ملک اتنے بے حس نہیں ہو سکتے، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو کہ یہ کیوں بے حس ہو کے بیٹھے ہیں۔ خدا کی قسم ایک ایک ویڈیو دیکھ کے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، جو معصوم بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو مائیں تڑپ رہی ہیں، جو باپ تڑپ رہے ہیں، جو بھائی تڑپ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، یا اللہ تو مسلمان جو فلسطین کے ان کے حال پہ رحم کر، یا اللہ تو مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے پنجے سے آزاد کروا، یا اللہ کوئی تو گروہ لے کے آ، یا اللہ تو نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے ہمارے مسلمان جو حکمران ہیں، جو ہمارے اس ٹائم صاحب اقتدار لوگ ہیں، یا اللہ ان کو ان آیات کی کیوں سمجھ نہیں آتی کہ جو 5ویں پارے کے اندر آیت ہے کہ تم ان مظلوموں کے لیے کیوں نہیں لڑتے جو ہر ٹائم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہر وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس شہر، اس بستی میں جو ظالم لوگ حکمران ہیں ان کے سے آزاد کروا، ہمیں کہیں اور لے جا، یا میرے اللہ ہمارے لیے کسی مسلمان گروہ کے اندر ہمت پیدا کر جو ہماری مدد کرے۔ تو میرے اللہ یہ آیات ان کو نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ ہمارے حکمرانوں نے ابھی تک کیوں نہیں جنگ کی تیاری کی؟ یہ ہمارے حکمرانوں نے ابھی تک کیوں نہیں اپنے ہتھیار باہر نکالے؟ آج 18واں دن ہو گیا ہے، ذبح ہو رہے ہیں مسلمانوں کے بچے اور یہ بے حس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تو ان کو ہدایت فرما، یا اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔